ایک دفعہ سقراط اپنے شاگرد کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ شام ہونے کو آئی، وہ جلد از جلد اپنے گاؤں تک پہنچنا چاہتا تھا تاکہ ان کو رات جنگل میں نہ گزارنی پڑے۔ راستے میں انہیں ایک کسان نظر آیا جو کھیتوں میں کام کر رہا تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ گاؤں یہاں سے کتنی دور ہے؟ کسان نے کہا زیادہ دور نہیں، آپ پریشان نہ ہوں، بس آپ پہنچنے والے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ 1 کلومیٹر کا سفر طے کرنا ہوگا اور آپ پہنچ جائیں گے۔ سقراط اس کی بات سن کر مسکرایا تو کسان بھی مسکرایا۔ شاگرد کو ان کی مسکراہٹ کی وجہ سمجھ نہ آئی۔ خیر دونوں چلنے لگے۔ اب ان کی رفتار میں تیزی آ گئی کیونکہ اب وہ گاؤں پہنچنے والے تھے۔ کچھ دیر چلنے کے بعد دیکھا تو گاؤں کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہا۔ وہ دونوں بہت تھک گئے۔ کچھ دور ان کو ایک بوڑھی عورت لکڑیاں کاٹتے نظر آئی۔ شاگرد نے تیزی سے جا کر ان سے پوچھا، ہم گاؤں جا رہے ہیں، گاؤں کتنی دور ہو سکتا ہے؟ بوڑھی عورت نے ان کے تھکے ہوئے چہروں کو دیکھا اور کہا، آپ تو عنقریب پہنچنے والے ہیں، بس 1 کلومیٹر ہی باقی ہے۔ عورت اور سقراط ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور آگے چل دیے۔ شاگرد کو تجسس ہوا کہ یہ دونوں کیوں مسکرائے۔ 1 کلومیٹر مزید چلنے کے بعد گاؤں نہ آیا۔ شاگرد کے چہرے پر جھنجھلاہٹ کے آثار نمودار ہونے لگے۔ ایک اور آدمی سے دریافت کرنے کے بعد بھی یہی جواب ملا، 1 کلومیٹر چلنے کے بعد بھی گاؤں نہ آیا۔ شاگرد نے اپنے سامان کو مارے تھکن کے نیچے پھینکا اور بولا، بس اب میں مزید نہیں چل سکتا۔ تو سقراط اسے دیکھ کر مسکرایا اور کہا، اب واقعی قریب ہے۔ تو شاگرد نے پوچھا کہ مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آئی کہ کسان، بوڑھی عورت اور وہ انجان آدمی جس سے ہمیں کوئی غرض نہ تھی، وہ آپ کو اور آپ ان کو دیکھ کر کیوں مسکرائے؟ سقراط نے مسکرا کر جواب دیا، تم درست کہتے ہو، ہمارا ان سے واقعی کوئی تعلق نہیں، مگر وہ بھی وہی کام کر رہے ہیں جو میں برسوں سے کر رہا ہوں۔ شاگرد نے حیرت زدہ نگاہوں سے سقراط کو دیکھا۔ سقراط نے کہا کہ وہ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو دوسروں کی ہمت باندھتے ہیں، ہمیشہ دوسروں کو حوصلہ دیتے ہیں اور انکرج کرتے ہیں، کیونکہ اگر سفر کے شروع میں ہی مسافروں کو بتا دیا جائے کہ سفر بہت طویل اور بہت منزل دور ہے تو سفر دشوار اور منزل بعید نظر آتی ہے، اور کچھ کم ہمت لوگ سفر ترک کر کے خوبصورت منزل پانے سے رہ جاتے ہیں۔ چلتا رہوں گا راستے پر، چلنے کا ماہر بن جاؤں گا، یا تو منزل مل جائے گی یا اچھا مسافر بن جاؤں گا۔